اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. And he is a dynamic guy, and he also is the Friday prayer. Engineer Surah Muhammad has delivered over 100 lectures in addition of the over 100 حکیم ابو رحمان جان صاحب، میرے بڑے اور تمام اسلامی بھائیوں، آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا میرا جو اس تقریر کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام، یعنی اسلام میں تعلیم کا یا علم سیکھنے کا اہمیت. عام طور پہ آپ جیسے سن رہے تھے انٹروڈکشن میں، میرا تقریر اکثر انگریزی زبان میں ہوتا ہے. کبھی کبھی میں کوشش کرتا ہوں اردو میں آڈینس سے آسانی کے لیے میں تقریر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں غلطیاں ہوں گی، وہ سب آپ نظر انداز کریں اور ٹاپک پہ زیادہ فوکس کریں انشاءاللہ. یہ جو پورا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کا میں نے شروعات بہت ہی عام سب کو یہ معلوم ہے کچھ آیا ہے اسی سے شروعات کیا ہے، جو کہ سورہ الگ یا سورہ اقرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 اور پورا ٹاپک اسی سے ہم لوگ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن عام طور پہ ہم لوگ صرف ترجمہ سنتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. ہم لوگ آج کوشش کریں گے اس سے بہت کچھ نکالنے کے، نتیجے نکالنے کے، ڈرائیو کرنے کی. تو پہلے تو میں عام ترجمہ جو ظاہر سی بات ہے آپ تمام سب لوگوں کو معلوم ہوگا، میں ایک بار دوہرا دیتا ہوں. یہاں پر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلے میں انگریزی میں ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ کہ اردو میں کروں گا میرے آسان کے لیے. Read in the name of the Lord who created man out of alaq. یہ علقہ میں علقہ رکھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ ہوا کوئی سا زبان میں کرنا مشکل ہے. انگریزی میں مشکل ہے، اردو میں مشکل ہے. Read in the
the name of the Lord who created man out of alaka. Read, and the Lord is most bountiful. He who taught the use of pen taught man that which he knew not. उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, प्रभु अपने रब के नाम से शुरू करते हुए जिसने पैदा किया इंसान को अलका से, अलका में अलग ही रख रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह तफसील करूंगा छोटा मोटा, जिसने पैदा किया इंसान को अलका से, और प्रभु और तुम्हारे रब इज मोस्ट बाउंडेबल, जिसने सिखाया कलम का इस्तेमाल, सिखाया इंसान को जो चीज उसे मालूम ना था। सबको मालूम है, सिंपल सा तर्जुमा है ये, इसलिए मैं फिर से दोहरा किया। दो वजह है, एक वजह ये कि और उसका बेसिस मैं कुरान मजीद से लिया हूँ। कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 55, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, और याद दिलाओ। किस चीज की याद दिलाओ? कुरान मजीद। और याद दिलाओ, क्योंकि याद दिलाने में ही मोमिनों के लिए फायदा है। तो अगर हमें पहले से भी कोई चीज मालूम है तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये चीज मोमिनों के लिए याद दिलाना फायदेमंद है। तो पहली बात इसलिए मैंने याद दिलाने की कोशिश की। दूसरी बात ये कि ये जो चंद आयतें हैं, अक्सर लोग ये मानते हैं या जानते हैं कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही शुरुआत हुआ इन आयतों से हुआ। जानते हैं हम या नहीं जानते? जानते हैं अक्सर लोग या नहीं जानते? जवाब से कहा जानते हैं। इस्लाम तो बुनियादी बातों में से एक बात ये भी है कि अल्लाह का कलाम वैसे समझा जाए जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा और समझाया। अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इन चीजों में, जिन चीजों में समझने का कोई दूसरा गुंजाइश है नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, तो बेशक इंसान गलत रास्ते में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये आयत हम लोग बचपन से जानते होते हैं, अक्सर लोग, कि ये पहले कुछ आयतें हैं। कुछ लोग आज के दौर में कुछ नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आयत अल्लाह का पहला कलाम नहीं है। अजीब सा मसला है। तो हम लोग कैसे फैसला करें कि मैं बोल रहा हूँ अक्सर लोग चाहते हैं वो सही बात है या जो नई बात रखा जा रहा है ये सही बात है? हो सकता है दोनों सही है या दोनों गलत है। किसी भी चीज में जब दो राय आ जाए, दो इख्तिलाफी राय आ जाए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कुरान के ताल्लुक से, किसी भी चीज में आप समझने की कोशिश कीजिए। इफ देयर आर टू ओपिनियंस, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज? आइदर बोथ आर करेक्ट, या तो दोनों सही हो सकता है। इस मामले में आम तौर पर हो सकता है, या तो दोनों गलत हो सकते हैं, या मैं सही हो सकता हूँ दूसरा गलत हो सकता है, या दूसरा सही हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। चारों पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आजकल कुछ लोग अपने आप को अहले कुरान बोलते हैं। हकीकत ये लोग अहले कुरान नहीं, मुनकिर हदीस है, हदीस की इनकार करने वाले बहुत कम लोग हैं। कोलकाता में माशाल्लाह से है ही, मेरे से बहुत कम है, लेकिन बाहर ये अपना जो है मिस प्रोपेगेंडा फैला है। जरूरत है सब चीजें हम लोग सुने समझे और फिर हम लोग डिसीजन लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी चीज, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एजुकेशन से ताल्लुक नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ चीजें अगर डिस्कस करता हूँ तो आप लोगों को सिर्फ उसके बारे में मालूमात होगा, और अगर मैं प्रोसीजर बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, तो उस टेक्निक के जरिए से आप बहुत सारी चीज खुद से खुद तहकीक कर सकते हैं और नतीजे में पहुंच सकते हैं। तो टेक्निक ज्यादा जरूरी है, ना कि कुछ पर्टिकुलर इशू पे डिस्कस करना। टेक्निक पता होगा तो हम लोग तलाश कर सकते हैं और हमारी जो इल्म का दायरा है तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। टेक्निक हम किससे लेंगे? किसी और से नहीं, मेरा भी नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है। कहाँ बताया?
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کل خاص اور برہان کی گنگن ثابت کی اور کہو ان سے یا کسی سے بھی کہ تم اپنا دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی کہ اگر دو رائے دو اوپینین ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے تو ہم دونوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کرسی میں سکھایا دونوں سے پوچھیں گے تو ہم اپنا دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. جو شخص دلیل لا سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, جو نہیں لا سکتا ہے وہ سچ اس کا بات نہیں لیا جائے گا. سمجھ میں پروسیجر. تو انشاءاللہ یہ باتیں میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے خلاصہ اس کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور لاسٹ تقریر کے لاسٹ آپ لوگ ریئلائز بھی کریں گے کہ یہ فائدے مند تھا یہ فائدہ نہیں تھا. تو میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ آج بول رہے ہیں آج کل بول رہے ہیں کہ نہیں یہ سورہ اقرا کیوں کہنے آیا ہے یہ تو شاید ہے. ہمیں لگتا ہے شاید سورہ فاتحہ نہیں پہلے نازل کیا وہ سورہ اور ہمیں لاجیکل بھی لگتا ہے اور لگتا ہے کہ سورہ اقرا لاجیکل نہیں ہے لاجک لگا رہا ہے. لاجک کو بھی ہم جانچیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے لاجک کی وہ لگا رہے صحیح لاجک بھی لگا رہے لاجک بھی غلط اسلامی سمجھ کو غلط ہے لاجک بھی غلط ہے. اور وہ لوگ ایسی باتیں سامنے رکھتے ہیں جس سے اسٹیبلش جو کیا بولتے ہیں جو ڈاکٹرینس ہے جو بلیفس ہے لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص ہے نام نہیں بتاؤں گا نام بتائیں گے تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے وہ زیادہ پاپولر ہوگا. میں نہیں چاہتا ہوں مسئلے کو سمجھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اختلاف ہے اس بات میں کہ کون سا سورہ پہلے نازل ہوا. کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اور کوٹ کر رہے ہیں کہ بخاری میں ہے صحیح بخاری ایک جگہ پر ہے کہ پہلا نازل ہوا سورہ پہلے 3 رکعت سورہ الگ کی. دوسرا جگہ بخاری میں لکھا ہے کہ پہلا 4 رکعت ہے. تیسرا جگہ لکھا ہے پہلے 5 رکعت پہلے 5 آیتیں ہیں غلطی بول گیا پہلے 5 ورسز ہے پہلے 5 آیتیں ہیں. ایک اور جگہ پر لکھا ہے وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں ہے کہ پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ مدثر ہے اور یہ تمام کے تمام اختلافی ہے. اسی لیے میں تو مانتا ہوں سورہ فاتحہ ہے. اس کا جو پروگرامنگ کا جو لاجک ہے لاجک تو سمجھ میں آیا لیکن اس کا جو آلٹرنیٹو ہائپوتھیسس ہے اس کا بنیاد کچھ نہیں ہے. بنیاد اگر نہیں اس کو بھی نہیں کیا جائے. اگر ہم باقی جانچ کریں یہ بہت بیماری ہے بیماری یا بدماشی بھی بول سکتے ہیں. لوگ اگر اپنے پاس منوانا چاہتے دوسروں سے تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بخاری میں ہے تو لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں بخاری میں تو تحقیق کرنا پڑے. اگر بخاری میں کہاں پر بتاؤ تو صحیح نہیں تو عام آدمی کہاں سے سمجھ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے تو جب کوئی عالم دیکھتا ہے یا تو اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے یا کوئی طالب علم جیسے طالب علم اسٹوڈنٹ آف اسلام عالم دیکھتا ہے تو تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو تحقیق کرنے کا جذبہ سب مسلم ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے حوالے سے قرآن کی آیت اور حدیث روشنی میں بھی بات کرتے ہیں کہ آگے چل کے انشاءاللہ ابھی اس موضوع کو ڈیل کرتے ہیں. تو جب میں نے اس بات پر تحقیق کیا تو میں نے یہ 4 چیزیں اس کا جو غلط فہمی تھا اس حدیث کو لوکیٹ کیا آئیڈینٹیفائی کیا. 4 حدیث صحیح بخاری حدیث ہے اس کا اوپینین میں نہیں بولا صحیح نہیں بولا. 4 حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 6 جو انگریزی ترجمہ ہے محسن خان ڈاکٹر محسن خان کی اس سے میں حوالہ دے رہا ہوں. جلد نمبر 6 والیوم نمبر 6 بک نمبر 6 کی حدیث نمبر 744 780 89 کے آس پاس ہے 788 789 790 ایسا کچھ 744 788 789 790. دیکھتے ہیں اس حدیثوں میں کیا لکھا ہے. پہلا حدیث صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 کتاب نمبر 7 آیت حدیث نمبر 744 744 اگر پڑھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کا پرسنل اوپینین تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو نیریشن سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا پہلا ورس. چلیے وہ حدیث نمبر 788 سیم کتاب پھر 789 پھر 790 788 جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے بات لمبا ہوا ہے کہ آخر آپ سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے. ٹیکنیکس پتہ چل جائے گا تو کوئی بھی چیز کا اختلاف یا جو بھی ہو آپ سولوشن نکال سکتے ہیں.
सन 88 حدیث نمبر پہ جائیں گے. وہاں پر روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ میرا یہ ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ خراب ہونے والا ہے، کچھ something bad is going to happen. I don't know صحیح ترجمہ میں کیا کہ غلط ہو گیا ترجمہ. something bad is going to happen. کچھ ہونے والا ہے ایسا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا، میں نے آپ کے ساتھ تو کوئی گنجائش ہے نہیں کیونکہ آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں. ایک شخص تھے، ان کے پاس یہ گئے اور ورقہ ابن نوفل اس وقت یہودی سے نصارہ بن گیا. نصارہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، کرسچن. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اگر کوئی کرسچن تھا تو وہی حقیقت میں مسلم تھا، کیونکہ سورہ عمران کیا ہے؟ سورہ عمران سورہ 29 آیت نمبر 52 عیسیٰ علیہ السلام اور تمام حواریین ڈسائپلز کیا تھے؟ مسلم تھے. قرآن کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے، بے شک بہت سارے لوگ ہیں اس وقت کے ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن بگڑا ہوا شکل میں کیونکہ وغیرہ بنا لیا، جو بھی کرنا ہے آئیڈل کوشش وغیرہ کرتے تھے، ایسا نہیں. لیکن ورقہ نوفل عقیدہ صحیح تھا اور وہ پہچان لی یہ جو شخص ہے، یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام جو پہلے موسیٰ علیہ السلام آیا تھا اور تمام انبیاء سے وہی لے کے آتا تھا. اور وہ ورقہ نوفل کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے. پھر ورقہ ابن نوفل کہتا ہے کہ تم افسوس ہے اس دن کی جس دن آپ کو گھر سے یا اس جگہ سے نکال دیا جائے گا. کون سی سمجھا کہ مجھے نکال دیا جائے گا؟ کیوں نکال دیا جائے گا؟ تو بولا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جو کوئی حق بات لے کے آتا ہے اس کے ساتھ انیشلی ریزسٹنس ہوتا ہے، لوگ ماننا نہیں چاہتے. جیسے آپ سن رہے پہلے اسپیچ میں بھی کہ کیا کیا نہیں سننا پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجنون پاگل تھا لوگوں نے، کیا کیا نہیں سننا پڑا. دین میں صبر قرآن کی ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلم کو، ہم بنی اسماعیل کو صبر سے نوازا ہے. بنی اسرائیل کو علم دیا ہے، علم کا وہ بھی غلط استعمال کر رہے ہیں. اتنا تباہی میں سب مچا ہے پورا عالم میں، پوری دنیا میں. تو یہ سب بات تھوڑی ڈیبیٹ کر کے ٹاپک سے اینی تو محمد اور ورقہ ابن نوفل نے اس کے بعد کہا، انہوں نے کہا کہ کاش میں زندہ ہوگا اس وقت تک جب آپ کا نبوت پر خوشخبری آ جائے اور میں آپ کا زبردست ساتھ دے سکوں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے. کئی دن گزر جاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نہیں آتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، کیا معاملہ ہوا؟ آپ جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی نالجیبل پرسن ہو جس سے پوچھ تاچھ کر لیے تھے تو جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ سمجھ نہیں آئے کیا کیا جائے. پھر اچانک عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتے ہیں کہ جابر روایت کرتے ہیں اب اس وقت سے کہ اچانک ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور تب یہ سب معاملہ سمجھ کے کیا دو واقعہ جو ہے پورا الگ تھا، نہ کہ اس میں کوئی اختلاف ہے. پورا بات سمجھ میں آیا؟ سمجھ الحمد للہ. یہ سب انٹروڈکشن میں بات ابھی کر رہا ہوں، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں کچھ ٹیکنیکس اینڈ پروسیجر اور لوگ بہکاتے ہیں تو قرآن حدیث کوٹ کر کے بہکاتے ہیں لیکن غلط کوٹ کر کے، مس کوٹ کر کے. تو ہمیں تحقیق کرنا کتنا ضروری ہے. آج کا ٹاپک جیسے آپ کو پتا چل گیا امپورٹینس آف ایجوکیشن ان اسلام. اس موضوع سے، اس تعلق سے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ہے اسلام میں وہ ہے حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابن ماجہ فورورڈ جس کو اردو میں مقدمہ عربی میں مقدمہ کہا جاتا ہے، اس کا حدیث نمبر 224 نوٹ کر لیجیے. اگر یہ بہت امپورٹنٹ حدیث جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا تمام سب کے لیے فرض کیا ہے. اس کے لیے تمام مسلم کے لیے، مسلم مرد مسلم عورت تمام کو شامل ہے. علم اگر حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھیں گے تو اس سے بہت ہمارے راستے میں آسانی ہو جائے. کیا راستے میں؟ ہمارے جیسے آپ کو بتایا گیا پیش تقریر میں بھی کہ ہمارے اس دنیا میں بھیج جانے کے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، آخرت کی زندگی سدھارنے کی کوشش کریں. جیسے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم
किताब ज़िक्र, किताब नंबर 35, बुक नंबर 35, हदीस नंबर 6518, 6518, जहां पर लिखा हुआ है that anyone who treads, who walks in the path in search of knowledge, Allah makes his path easy for him, and that helps him to reach paradise. हदीस में क्या है? जो शख्स उस रास्ते से चलने की कोशिश करता है, किस रास्ते से? इल्म हासिल करने के रास्ते से। इल्म हासिल करने के लिए अगर कोई शख्स चल पड़ता है तो अल्लाह ताला उसका रास्ता आसान करता है और उस रास्ते के जरिए से अल्लाह ताला उसका जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देता है। इल्म का फजीलत है, इल्म का इम्पोर्टेंस, इल्म का क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। इम्पोर्टेंस कभी कभी इंग्लिश में समझ में अच्छा आता है उर्दू से, तो इल्म का इम्पोर्टेंस कितना जरूरी है इसे समझ में आ रहा है। इस हदीस मैंने पढ़ा, एक हदीस सिंपल सा हदीस है, सिंपल सा तर्जुमा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस हदीस से भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? हदीस आपको समझ में आया, लेकिन क्या कुछ एडिशनल भी हम लोग इस हदीस से समझ सकते हैं? आप लोग कोशिश कीजिए इस हदीस के जरिए और क्या क्या समझ सकते हैं। इस हदीस के जरिए हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हर इंसान को, पहला वाला हदीस दोनों मिला के, हर इंसान को खुद इल्म की तलाश में जाना चाहिए, इल्म हासिल करते रहना चाहिए, ना कि आजकल ये बहुत बड़ा बीमारी है, सब कुछ शॉर्टकट में लोग करना चाहते हैं। शॉर्टकट मालूम नहीं है किसी से पूछो, फिर वो जो बताए वो करो, तो जानते नहीं सही है गलत है, और कोई दो शख्स से पूछ गया, दो आलिम से पूछ गया और मसले में इख्तिलाफ हो गया, परेशानी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुद इल्म सीखो और इल्म सीखो ताकि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाए। आप अपने आप को क्यों मुश्किल में डालना चाहते हैं? राइट और रॉन्ग? आप अपने आप को क्यों मुश्किल में डालना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि हर शख्स के लिए हर जो साइंस ऑफ इस्लाम है बहुत वसी है, सब एवरी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश तो करना चाहिए। पहला बात ये, everyone should search knowledge for himself. It is first. It is not optional. हमारे लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, चाहे तो कर सकते चाहे तो नहीं कर सकते। जितना अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया है उतना हद तक हम लोग को करते रहना है। अगर फिर भी अटक जाते हैं तो जाहिर सा बात है, सूरह नहल में भी आया, सूरह नूर 43, If you don't ask the person होंगे, अगर नहीं जानते, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी कोशिश करने के बावजूद तो पूछो उनसे जो इसके इल्म रखते हैं, पूछने की भी इजाजत है। ऐसा नहीं कि कभी पूछेंगे, ये भी गलत है। कुछ लोग एक हदीस पढ़ के इतना समझ लेते हैं, जैसे मैंने आप बयान किया ना, पूरा हदीस गलत कर दिया, क्योंकि हदीस में इख्तिलाफ समझ में आ गया उसको। तो एक तो हदीस पढ़ के भी तो मुफ्ती नहीं बनना है, लेकिन कोशिश करना है, और जब अटक जाते हैं किसी मसले पर तो पूछ भी सकते, कोई मसला नहीं। एक इन्फ्रेंस, एक नतीजा हम लोग ये निकालें, एक दूसरा नतीजा भी हम लोग निकाल सकते हैं। आपको कोशिश कीजिए, बताइए क्या निकाल सकते हैं। इस सिंपल सा हदीस मैंने बताया, जो इल्म के रास्ते चल पड़ता है, अल्लाह ताला रास्ता आसान कर देता है। तो ये जो नतीजा मैं खुद सोच के निकाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लोग सोचेंगे तो हो सकता है आप 3-4 नतीजे निकाल सकते हैं, वैसे 2 हो सकता है। एक ये भी हम लोग समझ सकते हैं, अल्लाह ने फरमाया रास्ता आसान कर देते हैं, गारंटी नहीं है कि पैराडाइज चला गया। कभी कभी, और ये सब इससे बचे कि कभी कभी इंसान थोड़ा बहुत दिल सीख लेता है और उसको तकब्बुर हो जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू तकब्बुर करने वाले इंसान को कभी भी पसंद नहीं करता, जन्नत में ऐसे इंसान कभी नहीं जाएगा। यानी कि मेरे पास तो बहुत इल्म है, अब मैं तो जन्नत में जाऊंगा, ये जो सोच है ये बहुत गलत सोच है। बनी इसराइल में खुद का यही सोच है कि अगर अल्लाह ताला जन्नत में डालेंगे भी तो सिर्फ चंद दिनों के लिए, सिर्फ जन्नत में डालना ही है। तो अल्लाह ताला का कोई वादा है क्या? अगर वादा होता तो अल्लाह का वादा गलत है, मतलब ये वो लोग झूठ बोलते हैं, ये हो गया सारा नहीं बन जाओ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दिस इज अ विशफुल थिंकिंग, ये सब बकवास है, उनका सोच है, गलत सोच है। तो इल्म हासिल करते हैं, इसके पैराडाइज का गारंटी मोहम्मद खुद हदीस में आता है, आई डोंट वांट टू व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मैं खुद नहीं जानता मेरे साथ क्या होने वाला है, सब कुछ जानते हो, सब जानते हैं मोहम्मद जन्नत में डाले जाएंगे। तो हमें ऐसा
तकब्बुर से अल्लाह ताला महफूज रखे, इल्म हासिल करना है, वापस लौट जाते हैं पहली 5 आयत की तरफ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहला वही अभी साबित हो गया, अभी साबित हो गया कि आप ये जो खिलाफ कर रहे थे उसको हम लोग, उस शुबहात को, उस डाउट को हम लोग दूर कर चुके, ताकि आइंदा कोई ये डाउट को लाए आपको बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के बाद पूरा प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। और किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि सुनी हुई बात फैला दे बिना तहकीक करे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई झूठ अगर बोलता है तो बेशक वो शख्स हदीस में आता है, बेशक वो सही मुस्लिम हदीस है, बेशक वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में डूबे। तो तहकीक करना जरूरी है। तो वापस लौट जाते हैं, अब साबित हो गया कि ये पहला वही था। इस वही से हमें इल्म का इम्पोर्टेंस समझ में आया। पहला जो वही इक़रा यानी पढ़ो यानी रीड, इसी से पता चलता है, इसी से अंदाजा लगता है। रीड, नॉट एनीथिंग एल्स, नॉट एनी प्रेयर, नॉट एनी अदर सलाह, नॉट शहादा, आई मीन शहादा इज ऑब्वियसली देयर, नॉट एनीथिंग एल्स। और इतना सारा मामला है, हुक्म है, अहकाम है, कुछ भी नहीं, पहले पढ़ो। मिसाल एक बात आप समझने की कोशिश करें, अगर मुझे पता नहीं मैं शिर्क करने के लिए जहन्नम में जाऊं तो शिर्क नहीं क्यों ना करूं, अगर पता नहीं तो क्या करें? तो पता करो शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी माफ नहीं करेंगे। और कोई भी गुनाह अगर वो चाहे तो माफ कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं आप बाद में कहेंगे शुरू करा था और कह के चला कि बाकी गुनाह तो माफ कर देंगे, माफ कर सकते हैं, चांस नहीं लेते हैं। दुनिया की जिंदगी में हम लोग बहुत पर्टिकुलर रहते हैं तो चांस नहीं लेते हैं। तो बाकी जो गुनाह है, बाकी जो मिस्टेक्स है, उस सब से भी बहुत दूर रहना, चांस नहीं लेना, अपने आप को मुश्किल में क्यों डालना। समझ में आया? तो we will keep away from all the sins, but minimum that we have to do is keep away from shirk. ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम अमल कैसे करेंगे, उसीलिए पढ़ना इतना जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। कोई शख्स आपसे कह सकता है कि ये जो इक़रा है ये पढ़ने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को इस तकरीर के जरिए, बहुत कम है, तकरीर के जरिए आप लोगों को सोचने से मजबूर करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आप सोचे, बाद में यू विल बिकम मोर एक्सपर्ट इन दिस, यू कैन इन्वेस्टिगेट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन, आप खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आप पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से शुरुआत करते। इसमें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जाहिर नहीं है। कोई कह सकता है कि नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कोई कह सकता है दिस वाज ओनली इंस्ट्रक्शन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अलैहिस्सलाम है कि एक बार पढ़ो, उन्होंने पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बात समझ में आ रही, नहीं आ रही, समझ में आ रही। तो ये बात हम इस तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ये जो है अपने रब के नाम से पढ़ो, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसका अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। इसी तरह से सूरह नहल अगर पढ़ेंगे, सूरह नहल सूरह आयत नंबर 98 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, वो हम कहां से लिए? उस आयत का अंडरस्टैंडिंग, उस आयत को जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे वहां से लिया गया। सूरह नहल सूरह आयत नंबर 98 वहां से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे कि सलाम कुरान मजीद में आता है, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 54, सलाम का क्या वर्डिंग से अल्फाज है? क्या अल्फाज है? सलाम जब देते हैं आप एक दूसरे को, क्या अल्फाज है? अस्सलामु अलैकुम। कुरान में क्या अल्फाज इस्तेमाल किया गया? सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 54 में सलाम अलैकुम, इंस्ट्रक्शन तो सलाम अलैकुम का है, लेकिन क्या हम सलाम अलैकुम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। उस इंस्ट्रक्शन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझे और क्या समझाया वो जरूरी है। तो अस्सलाम अलैकुम, नीचे स्पेसिफिक अस्सलाम अलैकुम, स्पेसिफिक सलाम अलैकुम जनरल। एक इंस्ट्रक्शन सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था या इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, और इट्स जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एजुकेशन।
اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وربک الاکرم الذی علم بالقلم. چوتھی آیت پہ غور کیجیے. جو شخص یہ سب پروپوزل لا رہا ہے, اور یہ مت سمجھیے کہ میں یہ سب بات ایسی باتیں کر رہا ہوں جو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب چیزوں کو لے کے اکثر آپ دیکھیں گے اگر آپ زیادہ نان مسلم سے یا لیس اویئر مسلم سے, جو غیر مسلم ہے یا تو جو مسلم کم جاننے والے, یہ سب مسئلہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ اسلام قرآن میں کچھ غلطی نکالے. تو یہ سب چیز آپ کو معلوم ہوگا تو آپ ڈاؤٹ کلیریفائی کر سکیں گے, دعوت اپرچونیٹی ملے گا آپ کو انشاءاللہ. چوتھی آیت میں جب آتے ہیں آپ وہاں پہ لکھا ہے الذی علم بالقلم, جنہوں نے سکھایا قلم کا استعمال. آپ بتائیے قلم کا استعمال پڑھنے لکھنے کے علاوہ کسی اور چیز سے جڑا جاتا ہے کیا؟ جڑا نہیں جاتا ہے. پھر پانچویں آیت جب پڑھیں گے, پانچوں آیت مکمل ایک ساتھ اترا تھا, پانچویں آیت جب پڑھیں گے وہاں پر لکھا ہے علم الانسان ما لم یعلم, یعنی سکھایا انسان کو وہ چیز جس کا علم اسے نہ تھا. سکھایا تو لاجیکل ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا وہی لاجیکل وہ سوچ رہا تھا لاجیکل نہیں ہے. کیسے لاجیکل ہو گیا اس کو سوچ میں, کیونکہ وہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے, جیسے سمجھنا چاہیے اس حساب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے, اس گڑبڑ محسوس ہو رہا ہے, حالانکہ کچھ گڑبڑ ہے ہی نہیں. نیکسٹ وہ حدیث جو میں پڑھ رہا تھا 4 آیت وقت عائشہ رضی اللہ عنہا بتایا کہ ادریس علیہ السلام قلم کا استعمال شروع کیے تھے. مطلب بتانے کا مقصد یہ جو ایجوکیشن جو ہے یہ پریزرویشن آف نالج سو ٹو سے بہت پہلے سے چلا رہا ہے. مطلب اس قلم کا استعمال ادریس علیہ السلام شروع کیا, کوئی اور شروع کیا, کیا فرق پڑ جاتا ہے. دس از ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, یو کین انڈرسٹینڈ دس. نیکسٹ جب میں نے حدیث پڑھا تھا موقع نہیں تھا کہ میں بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. طلب العلم کی فریضہ مسلم, یہاں پر جس علم کا ذکر آ رہا ہے یہ کون سا ٹائپ کا علم ہے آپ بتائیں. آپ لوگ نالجبل ہیں ماشاء اللہ سے, تو آپ کو بتائیں انشاءاللہ. جو علم کا بات ہے طلب العلم فریضہ مسلم, اس میں کس طرح کا علم کا بات ہے؟ واٹ ٹائپ آف نالج, کون سا نالج, کون سا علم, all types. Islamic plus brother has the idea of all types. Anyone has idea? کسی اور کو لگتا ہے کہ صرف اسلامک نالج ہے, کسی کو ریفر کیا, یا کسی کو ایسا بھی لگتا ہے کہ صرف جو ورلڈلی افیئرز ہے اسی کے بارے میں صاف ہے, کسی اور کو کچھ لگتا ہے یا سب کو لگتا ہے all types, دین کے بارے میں, صرف دین کے بارے میں. میں آپ سے ریزن پوچھنا چاہتا ہوں, ایسے ریزن پوچھنا چاہوں گا, پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. خود آپ دونوں میں تو تم ساتھ مجھے کچھ پتا نہیں, آپ نے بتایا, میں کوشچن کیا, آپ نے بتایا آنسر مجھے معلوم تھا, آپ نے بتایا تو آنسر آپ دیجیے کیوں, وائی یو اونلی ریلیٹڈ ٹو دین, وائی ناٹ ایوری ٹائم, دین آئی کم ٹو ہم. I don't know the answer. Till now I don't know. Let's see if you can analyze and come to the conclusion it's Islam in the whole. But till now I don't know. So I'm asking you. Because you have the answer, so you should know. جاننے کی کچھ بات نہیں ہے, آپ جواب دیجیے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے صرف دین ریلیٹڈ نالج ہے اس میں کور کیا ہے؟ کچھ بھی وقت کم ہے انشاءاللہ آپ بھی تو آپ ابھی کوشش کیجیے. ایکچولی مجھے ان کا نام یاد نہیں, ایک دن میں پاکستان میں مسافر کو کچھ پیش کر دیا تھا. He is referring to a lecture, probably will take a lot of time, so I'll summarize it. Many people follow the opinion, بہت لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ صرف اسلامک شریعہ ریلیٹڈ نالج اس کو ریفر کرتا ہے اور کسی چیز کو نہیں. میں مانتا ہوں دس از دا پرائمری فوکس بٹ ناٹ دا اونلی فوکس. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسلامک نالج کو زیادہ ریفر کرے, لیکن صرف اسلامک نالج کو ریفر نہیں کر رہا ہے, صرف اسلامک نالج کو ریفر اس لیے نہیں کر رہا ہے. اگر میں یہاں سے رک جاتا ہوں کہ ہر ٹائپ نالج کو ریفر کریں, آپ ابھی پوچھیں گے کیوں, کیسے بتا دیا, جواب چاہیے, جواب نہیں دے پائیں, آپ غلط بول کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ پوچھیں گے صرف اسلامک نالج یا شریعت نالج کیوں نہیں, بلکہ ہر ٹائپ نالج کو کیوں ریفر کر رہے ہیں. تو میں بتاؤں گا that Quran it contains more than 6,000 verses. قرآن مجید میں 6,000 سے زیادہ آیت ہیں, جن میں سے 1,000 سے زیادہ آیت سائنس سے ڈیل کرتا ہے. اگر سائنس کا نالج نہیں ہے ہمارے پاس تو خود قرآن مکمل طور پہ سمجھنا ہمارے لیے پاسبل ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن
تو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ دوسرا ٹاپک ہے, اس پہ ہم لوگ لمبا کر سکتے ہیں, لمبا ٹاک دے سکتے ہیں. Should the Quran be understanding? Answer is yes, and obviously it is yes. I'll quote one of the verses. But if we don't have the knowledge of science, then we cannot understand the Quran as a whole. کیا وہ سچویشن بہتر ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھ پائے؟ بالکل بہتر ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ سمجھے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اب جانتے ہیں متشابہات, کچھ آیت جو ہے وہ کیسے متشابہات کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ سائنس ترقی نہیں کیا, ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے کہ ایک میں ایگزامپل پھر سے لوٹ جا رہا ہوں اسی آیت کی طرف, ایک مثال کے لیے اللہ کو میں کوئی ترجمہ نہیں کیا, انگریزی میں اگر ڈفرینٹ قرآن میں ٹرانسلیشن کا اٹھائیں, کسی جگہ پر آپ دیکھیں گے کلاک استعمال کیا گیا, کسی جگہ پر دیکھیں گے لیچ لائک سبسٹنس کا استعمال کیا گیا. میں نے اللہ کو اللہ اس لیے رکھا کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن ان ون ورڈ پاسبل ہے ہی نہیں, انگریزی میں پاسبل ہے ہی نہیں, اردو میں بھی نہیں ہے, کسی لینگویج میں نہیں ہے. دس عربک از اے ریچ لینگویج. فار ایگزامپل اقرا جو لفظ ہے, it's a very rich word. It can mean different things in different contexts. الگ الگ کانٹیکس میں یہ پڑھو ہو سکتا ہے یا ریپیٹ کرو بھی ہو سکتا ہے. چوتھی مرتبہ محمد سمجھ میں آیا ان کو کہ یہ ریپیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے جو سنا وہ ریپیٹ کی, سمجھ میں آتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کا کین ہیو 3 different meanings. اس کا 3 الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں. میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ سائنس کے لیے ضروری ہے قرآن کو مکمل سمجھنے کے لیے. اللہ کا ایک معنی ہے something which clings ہے جو پکڑ کے رہتا ہے, اور انیشیل اسٹیجز میں جو ایمبریو جو ہے دماغ کے پیٹ میں جو ایمبریو اسٹارٹ انیشیل اسٹیجز میں 3-4 کا وقت ہوتا ہے, it clings onto the uterine wall. That means it is something which clings, جو پکڑ کے رہتا ہے. دوسرا جو ہلکا کا معنی ہے a leech like substance, جو leech like substance, blood sucking parasite. اور ایمبریولوجی کے ایڈوانس پروفیسر اسٹیو ہو وہ تحقیق ہیں, he is an expert in this field. In any field which you refer to the experts, if you don't know, ask a course only. وہ تحقیق کیے اور وہ دیکھتے ہیں کہ بے شک ایمبریو it resembles a leech جیسا ہی دکھتا ہے, اور صرف لیچ جیسا دکھتا نہیں, لیچ جیسا بہیو بھی کرتا ہے. تو اس کا جو پراپرٹی ہے بہیویئر ہے لیچ کا طرح. کیوں؟ کیونکہ لیچ بلڈ سرو کرتا ہے دوسرے جس کے اندر اس سے بلڈ سرو کرتا ہے. تو یہ جو ایمبریولوجیشن اسٹیجز پہ ہے وہ ماں سے خون لیتا ہے. It survives over the mother's blood. Third meaning is it is a clot. کچھ نان مسلم بولتے ہیں, یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ ثابت ہو جائے قرآن غلط ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ خون کا لوکڑا سے بچہ پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں سائنس کے بارے میں, بلکہ زائگوٹ یعنی فرٹیلائز اووم, اس سے جو ایمبریو کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ اسلام غلط نہیں ہے بلکہ ان کا انڈرسٹینڈنگ غلط ہے, ان کا نالج میں کمی ہے. کیونکہ جب انیشیل اسٹیجز ایمبریو رہتا ہے 3-4 ہفتے, اس دوران کنسیپشن کے بعد سے, تب اس ایمبریو کے اندر کوئی بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتا ہے, اور بلڈ اٹ ریکوائرز اٹ ریسیوز فرام دی مدر. جو بھی خون کا ضرورت ہوتا ہے ماں سے لیتا ہے ایمبریو, اور اس کا شریر کے اندر جو بھی ہے اس وقت شریر جو بھی ڈیولپ ہوا ہے تب تک اس کے اندر خون جمع ہوا رہتا ہے, تو وہ کلوٹ بھی ہے. سائنس واز ناٹ ڈیولپ thus far so that you could understand this verse. Science has advanced and I like to state, میں بتانا چاہتا ہوں کسی بھی لینگویج میں اب یہ نارمل سا ایک بات ہے, a word may sometimes have more than one meaning. کبھی ایک word کا ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتا ہے, معنی ہو سکتا ہے کسی بھی لینگویج میں, انگریزی میں بھی ہوتا ہے, اردو میں بھی ہوتا ہے, سب کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں. لیکن قرآن کا جو معاملہ آتا ہے, نان مسلم سے ایلیگیشن لاتے ہیں تو صرف ایک میننگ لے آتا ہے. اگر اس 3 معنی سے ایک بھی میننگ صحیح ہوتا تو قرآن صحیح ہوتا, غلط نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا کلام انسان کا کلام سے بہت بہتر ہے, اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. تینوں کو 3 معنی صحیح, all the meanings correct.
what I was trying to make you understand, that the knowledge of science is also included in the knowledge in understanding the Quran. I had referred to a few verses, only a few verses of the Quran. I take just a few minutes more with the permission of the president of today's program, because I think it's important, and hopefully we can, even if we reduce the question of the time a bit, it should help in the long run, this whatever thought I want to say. कुछ लोगों का मानना है कि आजकल कंपैरेटिव रिलीजन का बहुत ये है, मतलब स्टडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ये सही है या गलत है? जल्दी से जवाब दीजिए. 5-10 सेकंड में, क्योंकि तकरीर बात बढ़ाना है और 5 मिनट में खत्म नहीं करना इंशाल्लाह. एक जवाब मैं इंतजार कर रहा हूँ. Is it right or wrong? I don't know. Till now I don't know. गैर मुस्लिम के दरमियान में इस्लाम की दावत पहुँचाने के लिए उनके मजहब के बारे में भी नॉलेज. कुरान से दीजिए, हदीस से दीजिए. कौन रोक रहा है आपको? इसको चालू करो. इसका साबित करना है. नहीं, ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह. इसका जवाब जरूरी है, उसके आप यहाँ कैसे करें? ये गलत नहीं है, ये आपको प्रूव करनी है इंशाल्लाह. वो क्वेश्चन आंसर में हम लोग क्वेश्चन लेंगे, अभी जरूरत नहीं, मैं समझ रहा था. वो ऐसे कह रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम दावत जरूरी है. दावत जरूरी है, कौन माना कर रहा है? कोई बोला है दावत जरूरी नहीं है. तो कंपैरेटिव रिलीजन सही है गलत है, ये इससे साबित नहीं होता. अगर मैं बोलता हूँ सही है तो मुझे रेफरेंस चाहिए. अदरवाइज इवन आई एम एक्सपर्ट इन कंपैरेटिव रिलीजन. मैं नॉर्मल तकरीर से ज्यादा कंपैरेटिव रिलीजन में महारत ज्यादा रखता हूँ, तकरीर से ज्यादा डिबेट में ज्यादा महारत रखता हूँ. तो गलत है तो मैं भी छोड़ दूंगी, लेकिन सही है तो इशारा करना चाहिए. तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये गलत है. अगर प्रूव नहीं कर सकते मतलब सही है या ये कोई रेफरेंस अगर स्थान से कुरान है तो बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर, इट्स बुक नंबर 56, बुक नंबर 56, किताब नंबर 56, हदीस नंबर 667, वॉल्यूम नंबर 4, जिल्द नंबर 4, किताब नंबर 56, हदीस नंबर 667, 667, जहां पर लिखा है बल में वो अन्य बलाव आया. समझा रहा हूं इंशाल्लाह, कोशिश करो. बल में वो अन्य बलाव आया, मौसम पर फरमाते बल में वाली बलाव, तुम पहुंचा दो मेरी बात. क्या अगर तुम एक भी आयत जानते क्यों ना हो तो तुम वो आयत दूसरों तक पहुंचाओ. अगर तुम्हें एक भी आयत मालूम है दूसरों तक पहुंचाओ. तो कुरान में ये आम है, लेकिन हदीस यहाँ पर नहीं रुक जाता. This verse is common, this hadith is common, the first part is very common and all guys use it. Even if the one verse, it's informed. For example, if the Muslim was a non-Muslim does not know that there is one Allah, there is one God, you tell him, maybe he accept. But even this is not true. ये मुकम्मल जो हदीस अगर तहकीक करेंगे तो हमें समझ में आएगा. इसके बाद यहाँ पर हदीस जरूर नहीं जाता है, बल्कि इसके आगे चल के इस हदीस में आता है कि तुम बनी इसराइल की रिवायत से ही रिवायत कर सकते हो. बनी इसराइल की रिवायत से अगर रिवायत कर सकते हैं, उनकी किताब से अगर रिवायत मतलब उनका रिवायत अगर कर सकते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन अलाउ हुआ है नहीं हुआ बताएं? अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अलाउ होना चाहिए, तभी ना बनी इसराइल की रिवायत करेंगे. तुम लोग बनी इसराइल की रिवायत कर सकते हो. कुछ लोग देखिए, आप अभी मान लीजिए ये सोल्यूशन हो गया, यानी कंपैरेटिव रिलीजन अलाउड है, इसका सोल्यूशन आप लोगों ने देखा. तो मान रहे नहीं मान रहे कोई शख्स अभी ऐतराज, मैं इस तकरीर के दौरान हर लम्हे पे आप लोग सोचने के लिए मजबूर करें. अगर कोई शख्स कहता है ये रिवायत कुरान और हदीस में, आप क्या जवाब देंगे? लॉजिक ठीक है उसका? उस रिवायत के बारे में इस हदीस को बोल रहा है, उस रिवायत के बारे में ये रेफर कर रहा है हदीस, जो रिवायत कुरान और हदीस में बाकी नहीं, कंपैरेटिव रिलीजन कोई गुंजाइश नहीं. बात सही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ नहीं. तो आगे बढ़ते हैं. The solution to any problem is in the Quran. The problem is that we don't read the Quran. तो आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं हदीस, जवाब वहां से पूरा मिल जाएगा. वहां पर लिखा है इसमें इस काम के करते हुए तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह, कोई सिन नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है.
بنی اسرائیل کے بارے میں روایت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اگر ان کا لاجک صحیح ہوتا تو کیا یہ ضروری تھا؟ بے شک نہیں تھا. سب ہر مسلم کو معلوم ہے قرآن سنانا اور حدیث سنانا ایک گناہ کا کام نہیں ہے. اتنا آبویس بات کو دوہرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھا. کوئی حق ہے تو یہ اس لیے ڈالا گیا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو. کچھ لوگوں کے اندر خیال آئے کہ شاید کمپیریٹو ریلیجن الاؤ نہیں ہے. اس ڈاؤٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم کمپیریٹو ریلیجن کرتے ہو، بنی اسرائیل کے روایت سے روایت کرتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. Now let's complete it here. So this knowledge refers to the knowledge about being, refers to the knowledge about all sciences. All sciences. Science means knowledge. Science itself means knowledge. All fields, all disciplines of study, education. It also relates to the comparative religious field of education. It relates to all fields. The more knowledge we have, the better for us. It was a short talk, and in the entire talk, میں تقریر کے دوران موضوع پہ فوکس بھی نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں آج ڈسکس ہوا ہوگا یہاں انشاءاللہ اللہ نے کروائیں جو باتیں آپ یا ہم لوگ پہلے کبھی نہ سوچے تھے یا اس اینگل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کیے تھے. تو بہت سارے پرسپیکٹوز ہمارے سامنے کھل گئے اور ہر بات ہم لوگ یہی کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم لوگ جانچنے کی کوشش کریں گے. شارٹ کٹ نہیں، شارٹ کٹ کریں گے تو پرابلم. ہم لوگ پورے سے پورا محنت کریں گے کیونکہ فرض کیا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر رکاوٹ آ سکتا ہے، جو آپ جو علم کرتا ہے اس سے پوچھیں گے، مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ادروائز آل دا پرابلمس I just refer to one verse of the Quran. It's better to end the talk with one verse of the Quran. I just refer to one verse of the Quran which gives the solutions to solve the problems. ایک ہی آیت میں قرآن مجید تک ایک آیت اور اس کی ایکسپلینیشن میں رکھی انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم کرنا چاہوں گا، جس میں پرابلم کا سولوشن کیسے کیا جائے اس کا حل دیا ہوا ہے، سولوشن دیا ہوا ہے. آیت مشہور آیت ہے سورۃ نساء آیت نمبر 59 جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسٹارٹ کیا ہے الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو. یا الذین آمنوا جب قرآن مجید میں آتے ہیں 2 معنی، ایک معنی it refers to the moments as well as those who came to the moments. ٹھیک ہے؟ سو یا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، obey Allah and obey the messenger of Allah. Obey Allah and obey the messenger of Allah. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, and those charged with authority amongst you, and those with knowledge amongst you. اس کے آگے یہ بہت مشہور ہے اور زیادہ امپورٹنس ہے دعوت ریلیٹڈ اور ایشوز ریلیٹڈ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. بٹ آگے چل کے یہ جو میں پرٹیکولر چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کا حل یہاں پر دیا ہوا ہے. اگر تمہارے اندر کوئی اختلاف آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر اختلاف آ جائے، کیا سمجھ گیا ہے؟ اختلاف آنے کی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن آ جائے تو بہتر ہی رہنا ہے. بالکل ہی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر آ جائے تو لوٹا دو اس بات کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. تو انشاءاللہ اگر اختلاف آ جاتا ہے تو اختلاف آنے کی جیسے گنجائش ہے، پاسبلٹی ہے، اس کا سولوشن کا پروسیڈر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں دیا ہے. اگر لوگ آدھا آیت نہ پڑھ کے پورا آیت پڑھتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم آدھی چیز مانتے ہو باقی آدھی چیز، کچھ حصہ مانتے ہو باقی حصہ نہیں مانتے ہو، اگر پورا مکمل کوشش کرتے سمجھنے کی تو ہر چیز کا سولوشن قرآن میں ہے. اگر قرآن میں نہیں بھی ملتا ہے انشاءاللہ حدیث سے سالو ہو جائے اکثر پرابلم. With this verse, I'd like to end this talk. Inshallah, the question answer session will follow. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہا کہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں جو عیسائی تھے اور اس وقت عیسائی مسلم تھے، یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا تھا بلکہ میں قرآن کے حوالے سے، جیسے کہ قرآن میں سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 52 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حوارین تمام کے تمام مسلم تھے. اور یہ مسلم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد سے شروع نہیں ہے. یہ ایک چیز بتاتے چلو، ایک اچھا موقع بھی مل گیا ہے
کہ یہ چیز مختصر ساتھ میں کور کر دوں انشاءاللہ. آج مسلم امت میں اختلاف، اس سے پہلے والا سوال ہمارے صاحب کا جو تقریر تھا اس میں تھوڑا بہت انہوں نے ٹچ کیا ہے اس ایشو کے اوپر کہ اختلاف نہیں ہونا تھا لیکن پھر بھی اختلاف ہے. تو اختلاف ہونے کا ایک وجہ یہ ہے علم کا کمزوری. تو ایک مسلم ہے علم کا کمزوری، اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ اپنے آپ کا پہچان مسلم کے علاوہ ایک دوسرے نام سے کروانا. مسلم ہے اور ایک ایڈیشنل کچھ، چاہے جو بھی ہو، میں نام نہیں دینا چاہ رہا ہوں. So we identify ourselves as this or this or this, rather we should identify only as Muslims. So ہمیشہ سے جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور اس وقت کے رسول کے فرما بردار رہیں اسی کو مسلم کہتے ہیں. جیسے سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 آیت نمبر 13 میں بھی لکھا ہے جیسے میں نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اللہ سبحانہ فرماتے اسی دین یعنی اسلام سے بھیجا جو آپ سے پہلے نوح علیہ السلام پہ اتارا گیا، جو وہی دین میں نے آپ کے اوپر بھیجا. تو یہی دین میں نے بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور تمام انبیاء سے کہا تھا کہ دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، بی اسٹیڈفاسٹ ریلیجن، اور اس میں فرق نہ آنے دیں. یعنی اسلام ہمیشہ سے ہے، مسلم ہمیشہ سے ہے. تو جس وقت میں جس نبی کا دور چل رہا ہے ان کا ماننے والے مسلم ہیں. ایک نئے بات کو کہا تھا لیکن قرآن حدیث کے حوالے سے ہی کہا تھا. ورقہ ابن نوفل کے بارے میں بات آتا ہے. یہ شخص یہود سے نصارہ بنے تھے اور کس طرح نصارہ بنے تھے جیسے آج وہ مسلم ہے، لیکن مسلم میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جو مسلم ہیں وہ ہیریڈیٹری مسلم ہیں، مسلم گھر میں پیدا مسلم بن گئے، تحقیق سے نہیں. تو اسی لیے بہت سارے لوگ شرک بھی کرتے ہیں. تو اسلام میں تعداد یا اکثریت سے کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا بلکہ ٹروتھ سے ہوتا ہے، سچائی سے ہوتا ہے، حق سے ہوتا ہے. سو دس پرسن ورڈ ابن نوفل واز سچ اے پرسن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آئے تھے، اور نبوت کا شروعات آغاز سورہ مدثر سے ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے اے جو چادر سے لپیٹے ہوئے انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اٹھے اور وارن کریں، ٹو وارن دی پیپل، سترک کریں، لوگوں کو سمجھائیں، صحیح میسج پہنچے. نبوت سے پہلے وہ گزر چکے تھے اور وہ صحیح جو ٹیچنگس ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اس پہ عمل کرے. اس وقت بھی جو شخص غلط فرقے میں یا غلط راستے اپنا لیے تھے وہ سب نصارہ مسلم نہیں تھا. اسی طرح سے بہت لوگ اس وقت کی مشرکین مکہ کہتے تو تھے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں نہیں تھے. وہ صرف دعویٰ اور دعویٰ اسلام میں کوئی فائدہ نہیں رکھتا. تو میں کسی شخص کے نام نہیں لیتے، اس وقت جو بھی مشرکان مکہ تھے اگر چاہے ان کو سردار ہو یا کوئی متولی ہو یا جو بھی ہو، کسٹوڈین اور دعویٰ بھی ہو، جو بھی ہو. Even today, the Saudi king is the custodian of the Kaaba. But many things over there itself is not Islamic. If you look at the present king itself, میں یہ بات یہاں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں, he does not have fear. رسول کا سنت نہیں مان رہا, دائی نہیں ہے. جو present king ہے, اس سے پہلا والا king ہے یہ مان. تو کسٹوڈین, کعبہ کا کسٹوڈین ہونے سے وہ حق کے یہ باطل ہے, اسے کوئی سب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کافر ہے, ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں. بات میں نہیں بولنا کہ بول کے کافر مسئلہ ہو جائے گا. میں بول رہا ہوں صحیح سنت ہے, وہ نہیں کہہ کسٹوڈین جو بھی ہو, سردار ہو, جو بھی ہو, اسے کچھ نہیں ہوتا. اگر اس وقت شرک کوئی کرتا تھا تو ایسے شخص کے لیے کوئی معاف نہیں. اور اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اتنا تو عقل, اتنا تو صفت دیا ہے, اتنا سمجھ دیا ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ حقیقی مالک اور خالق صرف ایک ہے. اسی وجہ سے آپ اگر سورہ عنکبوت پڑھیں گے, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 61, ورس نمبر 61, وہاں پر اگر مشرک مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ سب جو مورتی کے بتوں پر کرتے ہو, عبادت کا تبدیل کرتے ہو, تو کہتے تھے ہم لوگ یہ تو مانتے ہیں خالق اللہ ہے. پھر آگے آیا جاتا ہے, آگے آیا اس جواب کی ضروری نہیں, میں نہیں دے رہا. تو وہ لوگ بھی اللہ کا پہچان صحیح رکھتے تھے.
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا شمار ان کو مشرک کہا. تو آج کے دور میں بھی اگر ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے ہم سے بھی شرک ہوتا ہے تو ایسا گناہ اللہ معاف نہیں کرتے. اور اس چیز کا اللہ کا واحد ہونا سو نیچرل کہ دین الفطر اس فطرت میں آتا ہے انسان کا, سمجھنے میں آسانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے مثال سے بھی سمجھائیں, جیسے اگر کسی آرگنائزیشن کا 2 صدر ہو اور دونوں الگ الگ بات کہیں تو ماننا کتنا مشکل ہو جائے گا, آرگنائزیشن چل نہیں پا رہا ہے. اسی طرح سے کائنات کا اگر 2 ہیڈ ہو جائے, 2 خالق ہو جائے, کائنات دونوں چاہے گا کہ میں بڑا بن جاؤں اور کبھی آرڈر نہیں رہتا ہے. اسی لیے اور بہت سارے لاجیکل آنسر بھی ہیں اور قرآن اور حدیث اور اینی ریلیجیس اسکرپٹ آپ اٹھائیں وہاں پر پروف ہے کہ شرک جو کرتا ہے اس کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتے, اور شرک سے جو پرہیز کرتا ہے اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. یہی اس کا مختصر سا جواب تھا, انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. وہ ایجوکیشن جو ہے وہ اسلام میں الاؤڈ ہے نہیں ہے, تو بہت چھوٹا سا کوشچن, آنسر بھی چھوٹا ہے. اس کا سمپل سا جواب ہے الاؤڈ نہیں ہے. اسلام میں ہر طرح کا مطلب مکسنگ, انٹر مکسنگ, اننیسری انٹر مکسنگ سے منع کرنا دیا ہے. عورت اور مرد ایک ساتھ ملے, ہر طرح کا یہ جو راستہ اس کو بند کرتے ہیں, وہ ایجوکیشن اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. بلکہ الگ الگ ادارہ ہو, الگ الگ ادارے کو پڑھیں اور دینی ادارہ بھی ہو دونوں الگ, تو اس میں پڑھیں. کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. اور مطلب ایسے انتظام ہم کو کرنا چاہیے. انتظام اگر کوئی قدر ہے الحمدللہ اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو ایسے جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اور ایسے انسٹیٹیوٹس میں جو تعلیم حاصل کریں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا سیلری جو ہے وہ 1000 ہے, یہ حرام ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان جنرل ربا سے تعلق رکھنے والی کوئی سی چیز ہو تو وہ حرام ہے, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک پروفیشن ہے سرٹن تھنگس. تو اگر آپ ایسی کمپنی کا آڈٹ کرتے ہیں جو ربا سے ڈیل نہیں کرتا تو یہ حرام کیوں ہوگا سیلری؟ اگر آپ اس فارم کے کمپنیز کا آڈٹ کرتے ہیں جو ربا سے تعلق رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اسکرائب ہے, اسکرائب اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو ایسے کمپنی کے لیے آڈٹ کرنا صحیح نہیں ہے. ان جنرل پروفیشن از ناٹ حرام. تو وی ایسوسیٹ آپ جس کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کمپنی کے خلاف بزنس میں ہے, بالکل جائز ہے. To not ask. I am there at Delhi, Kolkata. You can come at any time. So Bharat is very angry that I said in my talk that I cannot differentiate. We cannot differentiate. I clearly stated primarily focuses on the Sharia related issues. Primarily focuses. Primarily کا مطلب یہ ہے جو اہم زور دے گا اسلام علم کا وہ اسلامک ایشوز سے ریلیٹڈ ہے. جو ایشو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس نامعلوم ہونے کی وجہ سے جو گناہ آپ کریں گے اس کا گناہ کا معاف آپ کو نہیں ہوگا. So primarily it does refer to Islamic knowledge. I made it very clear in my talk. So you said that it did not clarify is wrong. Second point, okay. The question is asked, the question itself was wrong. So let me answer. And I said when I brought in the issue of the other fields of education, I said it is of secondary importance. I did say it is of secondary importance. And I did not, میں نے کبھی تقریر کے دوران دونوں کی ایک جیسا نہیں دیکھا ہے. ہمیشہ میں نے کہا کہ دینی تعلیم زیادہ اہمیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ شرک نہیں جانتے کہ نہیں کرنا ہے آپ کریں گے. میں سمجھایا بھی کہ شرک نہیں کرنا یہ علم جاننا ہے اور یہ میں فوکس کے ساتھ whatever he is telling that is fine, there is every right to do whatever he feels like. I am not against it. Problem is that people have a lot of things to say but they don't follow it in their lives. That is the problem. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کا حکم کیا کرنا فرض ہے. مثال کے طور پہ رہنا فرض ہے, سنت میں کریں گے کہ رکھیں گے نہیں, لیکن علم ضروری ہے, اسلامی علم ضروری ہے, لیکن عمل نہیں کریں گے. عجیب مسئلہ ہو گیا. جو بھی علم ہم لوگ سیکھتے ہیں وہ عمل پہ لائیں
This knowledge itself is categorized into 5 phases. First is acquiring knowledge. Second is understanding knowledge. Third is, I said that it can be separate talk should the Quran be related with understanding. I had little time. I was told I have 2 hours. I did not have 2 hours. The program started late. It's not my fault. Some of my programs last 4 hours together. And I have had hundreds of programs by the grace of Allah. No issues. Non-Muslims ask questions. No issues with that. So, the point is that the first is acquiring knowledge. Ilm हासिल करना. दूसरा है ilm को समझना. Basically, Islam related है. Third point is याद रखना. अगर सूरह याद नहीं रखेंगे तो कुरान नमाज में पढ़ेंगे क्या? याद नहीं रखना जरूरी है. चौथा स्टेज क्या है? इम्प्लीमेंट, अमल करना अपनी जिंदगी में. तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एविडेंस का बहुत इल्म सीख लिया. बहुत इल्म मेरे पास अमल की जरूरत है. अमल करोगे. अमल में कमजोरी हो सकती है. किसी से भी हो सकता है. मुझसे भी हो सकता है. And fifth point is dawah. Point number last point है 5 जो phase है. Last point है imparting knowledge, dawah. तो knowledge है इसका 5 phases है, 5 stages है. सब कुछ करना है. एक करके एक चीज समझ लिया बस नहीं करना. बाकी चीज हाईलाइट नहीं किया. हाईलाइट करेंगे 4 घंटा के 4 घंटा बात करेंगे. 24 घंटा के मुसलसल 24 घंटा बात करेंगे. कोई चीज नहीं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफी अल्हम्दुलिल्लाह से सलाहियत दिया, ताकत दिया है. हालांकि कोई आलिम नहीं हूँ. बड़े बड़े दूसरे मजहब के आलिम अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग देखेंगे प्रोग्राम्स. अल्हम्दुलिल्लाह काम देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे वो चाहते हैं. इसी से काम देते हैं. भाई से भी ले सकते आगे इंशाअल्लाह. हम लोग दुआ करेंगे और भाई अमल भी कर सकते हैं. मुझसे आगे बढ़ सकते हैं. कोई मसला नहीं. किसी को छोटा काम नहीं. बट टू से दैट इट इज नॉट बिकॉज़ इट्स रॉन्ग, बिकॉज़ आई डिड फोकस एंड आई से दैट प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेट्स इस्लाम, Islamic knowledge, and they can get any other knowledge. And I request him to ask one question at a time. I'm not running away. मैं भाग नहीं जा रहा हूँ. आप जब कोलकाता में रहूँगा, मैं आ सकता हूँ दोबारा. दूसरा सवाल मैं मना इसलिए करा था कि याद हमें परेशान है. अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने मेमोरी का नंबर दिया है तो याद है भी आंसर दे देता हूँ. उन्होंने कहा मैं भूल गया. आई थिंक यू रेफर टू सहाबा. क्या सहाबा साइंस के जरिए से समझते थे कुरान? तो ये जो इश्यूज है, जो एस्पेक्ट्स है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सैल्वेशन. दोज इश्यूज, द साइंस रिलेटेड इश्यूज, आई clarified in my talk, probably you're not listening to the talk, that these were ayat mutashabihat previously. Science had not advanced so as to understand them, but that is not essential for salvation. वो जन्नत में डालने के लिए जन्नत के जहन्नम में डाले जाएंगे, मतलब जन्नत जहन्नम के फैसले के लिए वो सब इतना जरूरी नहीं है साइंस के लिए कुरान में. लेकिन कुरान का समझने के लिए जरूरी है. कौन कहते हैं कुरान को समझने के लिए जरूरी नहीं? कुरान को समझना जरूरी नहीं. साइंस एडवांस नहीं था तो वो जो इल्म था उस वक्त में, so that was not required for salvation. Today also it is not required for salvation, but we have the knowledge. Is it good or is it bad? अदरवाइज वही होगा जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स कहते हैं पिछड़े हुए मतलब बैकवर्ड लोग हैं. दे डोंट हैव एनी नॉलेज. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टुडे वी नाइदर नो अबाउट रिलीजन. मैं बता दूं, बहुत सुने ये बात सब कोई. आज के दौर में हम लोग दीनी इल्म में भी कमजोर है, दुनियावी इल्म में भी कमजोर है. एक जमाना था जब ऐसा नहीं था. दोनों इल्म में मुस्लिम तरक्की के बुलंदी पे थे. क्या आपको मालूम है? कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट यहाँ पर है, उसको पता चलेगा? कोई है बायोलॉजी का स्टूडेंट? नहीं भी है. आम है आज बात. ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किसने इन्वेंट किया? कोई इन्वेंटेड ब्लड सर्कुलेशन? कौन? आपने तकरीर सुना है या इस्लामिक सोर्सेज से लिए हैं? अक्सर टेक्स्ट बुक में आज के दौर में अक्सर टेक्स्ट बुक फॉर्चुनेट वंस आई शुड से you heard some talks before or read it before. अक्सर टेक्स्ट बुक्स में आज भी विलियम हार्वे का नाम आता है. विलियम हार्वे इन्वेंटर ब्लड सर्कुलेशन. इब्न नफीस has spoken about blood circulation 400 years before William Harvey. Now you have heard this much. Ibn Nafis invented. Now I am going to come to those points which you have not heard before. I am sure because it has not been spoken in any other talk. I am sure about it. Ibn Nafis सिर्फ इतना ही नहीं किया था. वो इसके अलावा क्या थे? एक तो फिजिशियन हो गया. दूसरा और कौन से फील्ड में माहिर थे? हिस्टोरियन थे, वो साइंटिस्ट थे, साइंस फिक्शन नॉवेलिस्ट थे,
इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट थे, इस्लामिक सोशियोलॉजिस्ट थे, यहाँ तक ही नहीं, इब्न नफीस was also हाफिज. How many of us are hafiz and who have excelled in disciplines of contemporary education? He was a hafiz, he was a hadith scholar, he was a jurist, become expert now. He was a lawyer. What are you talking about? Today we don't know our past, we neither know our religion nor our worldly affairs. I'm going to read his brother, these things. Ibn Nafis, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, पता चलेगा इंशाल्लाह, सबको पता चलेगा. Point is, he was expert in both. Why can't we be expert in both? Primarily, Sharia knowledge is there. No one is denying that. Even if I know about shirk and I still commit shirk, still I will not be forgiven. Don't imitate me. Imitate what Muhammad has told. Not imitate but follow, obey. Atiullah wa Rasul. Atiullah wa Rasul इतना important है. मैं बताया था तकरीर में वक्त नहीं था. इतना important है. कुरान मजीद में कितना दोहराया गया आपको पता है. Atiullah wa Rasul. Obey Allah. Obey the. If you love Islam so much, follow Islam in its totality. That is my advice. If I am falling short, you admonish me. I will follow inshallah. I will try to follow. Atiullah wa Rasul. If you talk about the beard, keep the beard. If you talk about the pant, keep your pant short above the ankle. If you talk to do, if you told to do dawah, do dawah. Atiullah wa Rasul. Surah Imran, Surah Number 3, Ayat Number 32. Surah Imran, Surah Number 3, Ayat Number 132. Surah Nisa, Surah Number 4, Ayat Number 13. Surah Nisa, Surah Number 4, Ayat Number 59. Surah Nisa, Surah Number 4, Ayat Number 69. Surah Nisa, Surah Number 4, Ayat Number 80. Surah Maryam, Surah Number 5, Ayat Number verse number 91. Then Surah Anfal, chapter 8, verse number 1. Surah Anfal, chapter 8, verse number 20. Surah Anfal, chapter 8, verse number 46. Surah Tawbah, chapter 9, verse number 71. Surah Nuh, chapter 24, verse number 47. Surah Nuh, chapter 24, verse 52. Surah Nuh, chapter number 24, verse number 52 and 54. Then we have Surah Ahzab, chapter 30, verse number 31. Surah Ahzab, chapter 30, verse number 33. Surah Muhammad, Surah number 47, verse number 33. Surah Fatah, Surah number 48. Ayat number 17. Surah Hujurat, Surah number 49, Ayat number 14. Surah Mujadila, chapter 15, verse number 13. Surah Tagabun, chapter 6, verse number 12. You tell me to repeat the exact same verse. I am not putting up past ones. At least I have 20 references in which it says, Atiur Rasul, obey the messenger of Allah. Whatever he has said, obey. There is no option for us. It is easy to talk with. It is difficult to actually follow. It is easy, very easy. For me also. It is easy to talk with. It is difficult to follow each and every aspect of Islam. It's very difficult. I'll give you one more example. आज बहुत non-Muslim allegation आते हैं ना, कुरान मजीद में है कि earth is flat. सुने हैं होंगे आप लोग. Non-Muslim अक्सर allegation आते हैं. आजकल तो बहुत जवाब इस्लामिक स्कॉलर दे चुके हैं. लेकिन फिर भी आज के दौर में भी कोई तो गैर मुस्लिम बोलता है कि कुरान आउटडेटेड किताब है, लिखा है इस किताब में और दिस फ्लैट, कुरान मजीद में कहीं पर भी लिखा नहीं और दिस फ्लैट. ये हम लोग चैलेंज करें कहाँ लिखा है, दिखाओ, दिखा नहीं पाएंगे. चैलेंज नहीं करते हैं. जब गैर मुस्लिम और सवाल खान साहब कह रहे हैं गैर मुस्लिम कुछ बात कहते हैं मान लिया जाता है, मुस्लिम कहता है अल्लाह कहता है मान लिए नहीं माना जाता है. अजीब समझ लो. रसूल कह रहा है नहीं माना जाता है. Earth is not flat. In fact, Earth is geospherical shape. Chapter number 79, verse number 30. It's a shape of the heart. It's mentioned geospherical shape. And go back to the scholars. If you read Al-Biruni, have you heard Al-Biruni? What has he done? Again, he was all sorts of things. He was an Islamic scholar and whatnot. Besides that, his contemporary education at that time, he was the first person to determine the radius of the earth. अगर earth flat है तो radius का सवाल कैसे आ जाता है? Spherical है उसके लिए radius का सवाल है ना, radius आप समझते हैं, circle का center point से जो circumference है. So Al-Biruni spoke when, I think before 1000 CE. आज से at least minimum 1000 साल पहले उस वक्त से पता था हम लोग को, जब पूरी दुनिया को पता नहीं था कि earth spherical है. If these people can be stalwarts in Islamic studies as well as in contemporary education, why can't we excel? That is my question. If we can't excel, brother rightly said, leave everything, study Islam. If we can't excel. Today we spend hours in studying contemporary education, in engineering, in medicine, in law. लेकिन कुरान का मतलब जो समझ में नहीं आता, आलिम ने फला ने कहा, हम escape करने की कोशिश. क्यों समझ में नहीं आता? समझ में आता कि नहीं बात? इंजीनियरिंग समझ में आता है, मेडिसिन समझ में आता है, लॉ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, तमाम उलूम समझ में आता है, इस्लाम क्यों नहीं समझ में आता है? अगर आना है तो इस्लाम पहले समझ में आना चाहिए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं
4 مرتبہ سورہ نمبر میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 اور 4 آیتیں ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ تم سمجھ سکو اور اس سے نصیحت حاصل کر سکو. تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تقریر کا ڈیوریشن کم تھا, پاسبل نہیں ہے سب کچھ کور کرو. تو countless examples are there who were not only experts in contemporary field of education, but they realized very well that اسلام کو چھوڑ کے یہ باقی علوم کا حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے آپ ابن نفیس کو پکڑ لیں یا کوئی بھی پرانے زمانے کا اسکالر جو شخص کنٹمپرری فیلڈ میں ایکسل کر رہا ہے. باقی اسکالرس کو ہم سنے ہیں جو کنٹمپرری فیلڈ میں ایکسل کر رہا تھا وہ لوگ بھی ایکسپرٹ اسلام میں. ضروری ہے آج کے دن میں بھی ٹرائی ٹو فالو ان دیئر فٹ اسٹیپس اینڈ ٹرائی ٹو بینیفٹ فرام اسلام ایز مچ ایز پاسبل. كلام الله يروي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسان.